السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھیے. آج ملک منا رہا ہے 73واں یوم جمہوریہ کا جشن. دہلی کے راج پتھ پر پریڈ. وزیر اعظم اور صدر نے دی ملک کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد. مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ بدھ دیو بھٹاچاریہ نے واپس کیا پدم شری ایوارڈ. کہا مجھ سے کسی نے نہیں کی اس سلسلے میں بات. RRB NTPC ریزلٹ کے خلاف بہار کے بعد یوپی میں احتجاجی مظاہرے. طلباء کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے 2 امتحانات پر روک. امتحانات کے نتائج پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل. کانگریس رہنما غلام نبی آزاد کو پدم شری دیے جانے پر کانگریس میں ملا جلا رد عمل. کسی نے غلام نبی آزاد کی تعریف کی تو کسی نے آزاد کو کہا غلام. روس یوکرین میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان برطانیہ کی روس کو دھمکی. کہا حملہ ہوا تو کوئی روسی جوان اپنی ماں سے نہیں کر پائے گا ملاقات. ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. آج 26 جنوری ہے اور ملک اپنا 73واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے. اس مرتبہ دہلی کے راج پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں 16 فوجی گروپوں، 17 ملٹری بینڈ، مختلف ریاستوں، محکموں اور سیکیورٹی فورسز کی 25 جھانکیوں کو شامل کیا گیا ہے. یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا اور 21 توپوں کی سلامی کے بعد پریڈ کی شروعات ہوئی. The LCA is an indigenously developed 4th-generation aircraft. To increase the capability of this aircraft and empower it further with indigenous sensors and weapons, multiple systems have been developed. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की अग्रसर है. قبل ازیں وزیر اعظم نریندر مودی نیشنل وار میموریل پہنچے اور ملک کے مختلف جنگوں میں شہید ہونے والے تقریباً 26,000 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اب یہاں اپستھت اتھیوں کا ابھیوادن کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے وہیں بٹکل میں بھی آج مختلف سرکاری، غیر سرکاری اداروں، مدارس اور اسکول میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی. تعلقہ اسٹیڈیم میں بھی پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی، لیکن اس مرتبہ طلباء کے ثقافتی پروگرام کو کووڈ کے پیش نظر رد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. پنجاب سندھ گجرات مراٹھا شانے والا ماتر بھومی کا تن من سارا جھنڈا اونچا رہے ہمارا. وہیں جنوبی ہند کی مشہور درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں بھی یوم جمہوریہ کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی. محترم جامعہ اسلامیہ مولانا مقبول احمد ندوی نے تمام باشندگان کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی. یوم جمہوریہ کی مناسبت سے مختصراً تاریخ پر روشنی ڈالی اور ملک کے موجودہ حالات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا. ساتھ ہی ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو ناکام بنانے کی بھی اپیل کی اور خاص طور پر آپسی بھائی چارے و محبت کا پیغام بھی دیا. یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا دستوری حق ہے. ہم میں سے ہر ایک کا یہ فریضہ ہے کہ ہم کسی طور ملک کو ٹوٹنے سے، ملک کو تباہ ہونے سے بچائیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم مسلمان، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی ترقی میں ہم نے پہلے بھی قربانی دی ہے، آج بھی دے رہے ہیں، اور جب بھی ملک کو ضرورت پڑے گی ہم میں سے ہر ایک اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اس کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے. انڈو تبت بارڈر پولیس کے اہلکاروں نے بدھ کے روز برف سے ڈھکی لداخ کی سرحدوں پر -40 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت میں 15,000 فٹ کی بلندی پر قومی پرچم لہرایا. فورس نے ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی یاد میں خصوصی ویڈیوز اور تصاویر بھی پوسٹ کی. ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فوجیوں کو منجمد درجہ حرارت کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف لداخ بلکہ ہمالیہ کی مختلف چوٹیوں پر قومی پرچم لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جہاں وہ ہندوستان چین سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے تعینات ہیں. جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں خیمے میں رہ رہے روہنگیائی مہاجرین کے درمیان کمبل، جیکٹ، اسکول بیگز وغیرہ تقسیم کیے گئے. اس سلسلے میں مولانا حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کی سربراہی میں ایک مرکزی وفد نے متاثرین کے احوال و کوائف سے آگاہی کے لیے جموں میں واقع ان کے خیموں کا بھی دورہ کیا اور ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کا اظہار کیا.
جمعیت علماء ہند کے وفد کے اندازے کے مطابق یہاں تقریباً 1700 خاندان بستے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حاکم الدین قاسمی نے کہا کہ روہنگیا انتہائی مظلوم قوم ہے، ان کی ایک بڑی تعداد ہمارے ملک میں رہتی ہے، وہ جب تک اس ملک میں ہیں ان کی ہر طرح سے مدد ہماری دینی اور ملک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم انسان ہیں اور یہ انسان کا فطری احساس ہے کہ وہ بے گھروں کو سہارا دے۔ بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند ہندوستان بھر میں بلا تفریق مذہب ملت ہر ایک کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ یوم جمہوریہ پر آج سماج میں تبدیلی لانے والے اپنا اور بااثر کردار ادا کرنے والے کئی افراد کو پدم شری اور پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، لیکن ایک نام کافی چرچا میں ہے، وہ ہے کانگریس رہنما غلام نبی آزاد کا۔ غلام نبی آزاد وہی شخص ہیں جنہوں نے کافی لمبا عرصہ کانگریس میں گزارا ہے اور آج بھی وہ کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن غلام نبی آزاد کانگریس کے اس گروپ کا حصہ ہیں جسے G23 کہا جاتا ہے اور پارٹی میں تنظیمی تبدیلی کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب انہیں مودی سرکار نے پدم شری دیا ہے تو اس پر ہنگامہ برپا ہے۔ کئی کانگریس رہنما انہیں پدم شری دینے پر اپنی پارٹی پر طنز کستے نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف کچھ رہنما غلام نبی آزاد پر ہی طنز کس رہے ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کپل سیبل نے آج غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن سے نوازے جانے پر اپنی پارٹی پر طنز کستے ہوئے کہا کہ یہ ستم ظریفی ہے کہ کانگریس کو ان کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قوم عوامی زندگی میں ان کے تعاون کو تسلیم کر رہی ہے۔ وہیں ششی تھرور نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد کو ان کے پدم بھوشن پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے عوامی خدمت کے لیے دوسری طرف کی حکومت بھی اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ تاہم کانگریس کے لیڈر جے رام رمیش نے اشاروں میں مسٹر آزاد پر طنز کیا ہے۔ مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ بدھدیب بھٹاچاریہ کی جانب سے پدم ایوارڈ سے انکار کے بعد مسٹر رمیش نے ٹویٹر پر کہا کہ صحیح کام ہے، وہ غلام نہیں آزاد بننا چاہتے ہیں۔ بتا دیں کہ کانگریس کے بزرگ رہنما اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد جو کہ G23 گروپ کا حصہ ہیں، جو پارٹی قیادت پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور تنظیمی تبدیلی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستانی ریلوے نے اپنے بھرتی کے امتحانات کے انتخابات کے عمل پر ملازمت کے خواہشمندوں کے پرتشدد احتجاج کے بعد اپنے نان ٹیکنیکل پاپولر کیٹیگریز NTPC اور لیول 1 کے امتحانات کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جو مختلف ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ RRB کے تحت امتحانات پاس کرنے والوں اور فیل ہونے والوں کی شکایات کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد کمیٹی وزارت ریلوے کو رپورٹ پیش کرے گی۔ وہیں منگل کو ریلوے نے ایک عام نوٹس جاری کیا تھا جس میں ملازمت کے خواہشمندوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والوں کو ریلوے میں بھرتی کرنے سے روک دیا جائے گا۔ بتا دیں کہ یہ بہار میں کئی جگہوں پر مظاہرین کے ریلوے ٹریک پر بیٹھنے کے ایک دن بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بتا دیں کہ بہار اور UP میں کئی جگہوں پر مختلف مظاہرے دیکھنے کو ملے، کئی جگہوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، کئی جگہوں پر مظاہرے پرتشدد رخ بھی اختیار کر گئے، جس کے بعد آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ طالبان نے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے درجنوں افراد کو ایئرپورٹ پر روک لیا ہے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حوالے سے بتایا کہ ایک گروہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انہیں روک لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزار شریف ایئرپورٹ سے بیرون ملک غیر قانونی طور پر فرار ہونے کی کوشش کرنے والے افراد حراست میں لیے گئے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں اور ان کے مرد رشتہ داروں کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ زیادہ تر افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے، البتہ ان خواتین کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جبکہ انہیں مرد رشتہ دار لینے کے لیے نہ آئیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد امریکہ نے افغانستان سے تقریباً 1,24,000 امریکی، افغان اور دوسرے ممالک کے شہریوں کو وہاں سے نکالا ہے۔ افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد یورپ کے اپنے پہلے دورے پر طالبان نے اوزلو میں مغربی سفارتکاروں کے ساتھ افغانستان میں انسانی بحران پر تاریخی گفتگو کی اور طالبان حکومت کے وفد نے اس ملاقات کو اپنے آپ میں ایک کامیابی قرار دیا ہے۔ تاہم بین الاقوامی برادری نے اصرار کیا ہے کہ امداد کی بحالی سے پہلے طالبان کو افغانستان میں انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے، جہاں بھوک کی شکار نصف سے زائد آبادی خطرے میں ہے۔ نوی اسلامی حکومت اسلامی امارت پالیسی دادا امیر خان متقی نے صحافیوں کو بتایا کہ ناروے کی جانب سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا جانا اپنے آپ میں ایک کامیابی ہے، کیونکہ ہم وہاں دنیا کے ساتھ ایک سٹیج پر موجود تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان ملاقاتوں سے ہمیں یقین ہے کہ افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون فراہم کیا جائے گا۔ افغانستان کی انسانی صورتحال گزشتہ اگست کے بعد سے بہت زیادہ ابتر ہو گئی ہے، جو کہ جب طالبان نے 20 سال بعد اقتدار دوبارہ سنبھال لیا ہے۔ بین الاقوامی امداد اچانک رک گئی۔ شدید خشک سالی کے سبب پہلے ہی بھوک کا شکار لاکھوں لوگوں کی حالت زار مزید ابتر ہو گئی ہے۔ بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، روس یوکرین کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ تاہم روس نے اس طرح کے خدشات کو تو مسترد کر دیا ہے، وہیں اب برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے روس کو زبردست دھمکی دی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین پر حملہ کیا گیا تو روسی فوجی اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے۔ برطانیہ روس پر اپنی پابندیوں کو مزید سخت کرنے میں بھی برطانیہ نے کہا کہ وہ روس پر اپنی پابندیوں کو مزید سخت کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچائے گا۔ روس یوکرین تنازع اگر خطرناک رخ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے نتائج بھیانک ثابت ہونے والے ہیں۔ واضح ہے کہ نیٹو اتحاد روس کی سرحد کے قریب فوجی تنصیبات میں مصروف ہے اور روس متعدد بار مغرب سے اس کی کارروائیوں کو بند کرنے کا مطالبہ کر چکا ہے۔ روس نے یوکرین پر حملے کی بھی تردید کی ہے اور فوج کو تعینات کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ روس اپنی سالمیت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔